اپنے موضوع پر کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کے تعلق سے جو ہو رہا ہے، معاملات چل رہے ہیں، اس میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے. میں کچھ مثالیں دوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد ہم لوگ رخصت ہوں گے، پھر علماء سے انشاءاللہ ہم لوگ اور باتیں سنیں گے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا اور آپ کو جواب دینا اس سوال کا. سوال یہ ہے کہ ایک دو دوست ہیں، وہ جو جا رہے ہیں آپ کو ایک بس میں، اور بس میں جب وہ جا رہے تھے تو ان کے بہت ہی عالیشان سا محل دکھا. اس عالیشان محل میں ایک آدمی ہے جس کے آگے پیچھے نوکر چاکر گھوم رہے ہیں، بہت سارے پروٹوکولز ہیں، بہترین عالیشان گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، لذیذ کھانے ہیں، مطلب ایک زندگی کو گزر بسر کرنے کے لیے جو بہترین چیزیں چاہیے وہ ساری چیزیں مہیا ہیں. تو اس دوست نے اپنے دوست سے پوچھا کہ اگر تم کو یہ گھر مل جائے، یہ محل مل جائے، یا اس آدمی جو آدمی اس کے پیچھے آگے پیچھے لوگ گھوم رہے ہیں اگر وہ مل جائے تو کیسا لگے گا؟ اس نے کہا بہترین ہوگا الحمدللہ. گاڑی آگے بڑھی اور گاڑی آگے چلتی چلی گئی. ایک درخت کے نیچے ایک آدمی دکھا جس کا کوئی گھر نہیں ہے، انگریزی میں ہم لوگ کہتے ہیں ہوم لیس ہے. اس نے دوست نے پوچھا اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا یہ تو آدمی بے گھر ہے. اس نے کہا دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ اس نے کہا پہلے والا. اس نے کہا اگر پہلے والا گھر مل جاتا تو بہترین بات ہو جاتی. اب اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ پہلے والا گھر کون سا ہے، کس کا ہے؟ کہا کس کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ پہلے والا جو گھر ہے دراصل وہ فرعون کا ہے، اور وہ جو آدمی تھا وہ فرعون تھا. اس نے کہا اب گھر لینا چاہے گا وہ؟ اس نے کہا نہیں. کہا جو دوسرا آدمی تھا وہ ابراہیم علیہ السلام تھا، اب لینا چاہو گے؟ اس نے کہا ہاں. تو کیا پتا چلا کہ ابھی کچھ دیر قبل اس آدمی کی ذہنیت سوچ الگ تھی اور کچھ دیر بعد اس کی سوچ بدل گئی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس آدمی نے پہلے چیزوں کو اپنی نظر سے دیکھا، لیکن جب اس نے چیزوں کو قرآن و سنت کے عینک سے دیکھنا شروع کیا تو اس کا نظریہ بدل گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، کیسے بھی حالات ہو جائیں، ایک چیز غور کریے کہ آپ چیزوں کو قرآن و سنت کے نظریے سے دیکھیے. قرآن و سنت کے عینک سے جب آپ چیزوں کو دیکھیں گے تو چیزوں کا فرق نمایاں ہوگا، جیسے کہ اس مثال میں ہوا. آج ایک مسلمان جو ہے تھوڑا ڈر گیا ہے، گھبرا گیا ہے. کیوں ڈر گیا ہے؟ کیونکہ حالات اس کے موافق نہیں ہے، حالات تھوڑے سے ناسازگار ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ مسلمان جو ہوتا ہے یہ کسی سے ڈرتا نہیں. الحمدللہ اللہ کو چھوڑ کر کے ایک مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا ہے، وہ گھبراتا بھی نہیں. اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ آپ کی ویلیو کیا ہے. یعنی ہم مسلمان اگر ان حالات میں اپنے ویلیو کو جانیں گے، اپنے کردار کو جانیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا کیا مقام رکھا ہے، تو الحمدللہ یہ جتنی ڈر خوف کا ماحول بنا ہوا ہے وہ ہٹ جائے گا. آپ جانیے کہ آپ کون ہیں. آپ وہ ہیں جس کے والد کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یعنی آدم علیہ السلام. انسان ہی وہ ہے جس کو تمام فرشتوں کو اللہ نے سجدہ کرنے کو کہا. اپنے مقام کو سمجھنے کی کوشش کریے ساتھی. ایک آدمی وہ ہے، آپ وہ ہیں، انسان وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا باقی رہے گا اس دنیا میں، یہ دنیا قائم رہے گی اور باقی رہے گی. اس سے کیا سمجھے آپ؟ اس حدیث سے ہم نے کیا سمجھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تک
لا الہ الا اللہ کہنے والے یعنی اللہ کو پکارنے والا ایک بھی آدمی اس دنیا میں باقی رہے گا، یہ دنیا چلتی رہے گی، یہ دنیا قائم رہے گی۔ مطلب آپ کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ دوسروں کو بتائیے اور سمجھائیے کہ ایک درخت کے ایک ٹہنی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اسی ٹہنی کو کاٹ رہا ہے۔ درخت کے ٹہنی پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی کیا کر رہا ہے، اس ٹہنی کو کاٹ رہا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس آدمی کو؟ آپ کیا کہیں گے اس آدمی کو؟ عقل مند آدمی ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ وہ آدمی بیوقوف ہے۔ اس کو کہنے والا کہہ رہا ہے بھائی صاحب آپ جس ٹہنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کاٹ کیوں رہے ہیں؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے دماغ میں اس بات کو بٹھا دیا گیا ہے، سمجھا گیا ہے، گھول کر کے رچا دیا گیا ہے، بالکل پیوست کر دیا گیا ہے کیا کہ اس کے ساتھ اس درخت کی ٹہنی پر جو آدمی بیٹھا ہے دوسرے لوگ اور وہ اس کے دشمن ہے۔ اس کو ایسا لگتا ایسا ہے نہیں۔ کہنے والا کہہ رہا ہے ارے درخت کاٹے گا تو تو گر جائے گا، تجھے تکلیف ہوگی، لیکن اس کی آنکھوں پر تعصب کا ایسا چادر لگا ہوا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ سامنے والے کو تکلیف ہوگی، سامنے والے کو زخم پہنچے گا، سامنے والا گر جائے گا۔ یہی چاہیے، آج یہی ہو رہا ہے ساتھیوں۔ اس کو سمجھائیے کہ جب تک مسلمان اس دنیا میں باقی رہیں گے، جب تک لا الہ الا اللہ بولنے والا باقی رہے گا، یہ دنیا چلتی رہے گی، یہ دنیا قائم رہے گی۔ مطلب ہمارے وجہ سے الحمدللہ یہ دنیا ہے، دوسرے کو سمجھانا پڑے گا۔ سینسیکس کہہ رہی ہے آج کہ مسلمان جو ہے یہ 20% ہے۔ کتنے پرسنٹ ہے؟ 20۔ مان لیجیے اس بات کو آپ، اور آپ کہیے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو کہ اگر کوئی آدمی کسی ریس میں حصہ لیتا ہے اور ریس میں حصہ لینے سے اپنے جسم کے 20% کو وہ ڈیمیج کر دیتا ہے یا اپنے جسم کے 20% کو وہ کاٹ کے ہٹا دیتا ہے، کیا کبھی وہ آدمی اس ریس کو جیت سکے گا یا نہیں جیت سکے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں، جیتے گا یا نہیں جیتے گا؟ نہیں جیت سکے گا۔ آپ کہیے، ان کو سمجھائیے کہ اگر مسلمان 20% ہے، اگر ان کو آپ ڈیمیج کریں گے یا ان کو کاٹنے کی کوشش کریں گے تو یہ جو دنیا کی ریس چل رہی ہے جہاں پر ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ انڈیا ڈیولپنگ کنٹری سے ڈیولپڈ کنٹری بن جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا 20% ہو، 25% ہو، 15% ہو، آدمی اپنے جسم کے اعضاء کو نہیں کاٹتا ہے، نہ ہی یہ کرتا ہے۔ لہٰذا کیا کرنا پڑے گا ساتھیوں؟ آپ کو اپنے مقام کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ سمجھنا پڑے گا آپ کو کہ مٹانے والے آئے، آپ تاریخ پڑھیے، آپ علماء سے پوچھئے، بدر میں لوگوں نے مٹانا چاہا مسلمان کو، جو مٹانا چاہتا تھا وہ مٹ گیا، جو صف ہستی سے ہٹانا چاہتا تھا وہ خاک میں مل گیا۔ تو بدر میں مٹانا چاہا، نہیں مٹا سکے، احد میں مٹانا چاہا، نہیں مٹا سکے، تبوک میں مٹانا چاہا، نہیں مٹا سکے۔ یعنی جتنے لوگ آئے مٹانے کے لیے وہ سب کے سب مٹی میں مٹ گئے، مٹیا میل ہو گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن جس کا نام اللہ نے باقی رکھنا تھا وہ باقی ہے اور باقی رہے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام وہاں تک جائے گا جہاں تک رات جاتی ہے۔ رات کہاں تک جاتی ہے؟ رات کہاں تک جاتی ہے؟ کوئی ایسا گھر ہے دنیا کا، کوئی ایسا خطہ ہے جہاں پر رات نہیں جاتی ہوگی؟ یعنی کتنے چھوٹے جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا سمندر کو کوزے میں بھر دیا۔ کیا کہا؟ اسلام وہاں تک جائے گا جہاں تک رات جاتی ہے۔ مطلب اسلام کو بڑھنے سے نہ کوئی روک سکا ہے، نہ روک سکے گا، نہ کبھی اسلام رکا تھا، چاہے ہم رہے یا آپ رہے، چاہے نہ رہے۔ الحمدللہ، سمجھے بات کو آپ؟ اس لیے آپ اپنے مقام کو سمجھیے۔ اس لیے ساتھیوں دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ عمران کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ان قریب اللہ تعالیٰ غیروں کے دلوں میں روب ڈال دے گا۔ کس کا؟ تمہارا روب ڈالے گا۔ یعنی غیروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا روب ڈال دے گا۔ کیوں؟ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، کیونکہ وہ لوگ شرک کرتے تھے۔ یعنی شرک کی بنا پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا روب غیروں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ آپ سمجھے بات کو آپ؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مدد 5 چیزوں سے کی گئی ہے، جس میں ایک چیز کیا تھا کہ میری ہیبت، میرا ڈر، میرا روب، اللہ تعالیٰ میرے دشمن کے دل میں
1 महीने की मुसाफियत पे डाल देता था, जो अभी भी शेख बयान भी कर रहे थे। अब मुझे बताइए, 1 महीना अगर कोई आदमी ऊंट से सफर करे तो वो कितनी दूरी होगी? आप इस हदीस को समझिए। 1 महीना कोई आदमी ऊंट से सफर करे तो वो कितनी दूरी होगी? और आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में अगर हम लोग देखें तो एक आदमी अगर एरोप्लेन पर या प्लेन पर बैठे और 1 महीना मुस्तकिल वो सफर करे, आप सोचिए ये दूरी कितनी होगी। यानी इतनी दूरी तक अल्लाह ताला मुसलमानों के रोब और हैबत को गैरों के दिलों में डाल देता था। क्यों डालता था? सब तो आदम की औलाद है, सारे लोग आदम के औलाद हैं, चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक रखते हो। डालता अल्लाह इसलिए था कि अल्लाह ने कहा बिमा अशरकू बिल्लाह, क्योंकि वो लोग अल्लाह के साथ लोगों को शरीक करते थे। इसलिए जब कौम शिर्क में मुब्तला हो जाएगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेगा? गैरों के दिलों में तुम्हारे डर को डालेगा, जैसा कि अल्लाह ने डाला। अब मुसलमानों के दिलों में डर क्यों आ गया? क्योंकि पासा थोड़ा पलट गया है। अब क्या हुआ? मुसलमान भी शिर्क करने लगा, लिहाजा अल्लाह ने जो गैरों के दिलों में रोब डाला था आपका, उसको अल्लाह ने निकाला और आपके दिल में गैरों का रोब, गैरों का डर अल्लाह ने आपके दिल में डाल दिया। लिहाजा देखिए, मुसलमान सबसे डरता है, सबसे डर रहा है। हजरत उमर के दौर में रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर के दौर में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना एक एम्बेसडर भेजा ईरान, जो उस वक्त का सुपर पावर था, ईरान भेजा। और इतना डर, रोब और दबदबा मुसलमानों का भाइयों, एक तन्हा आदमी मदीने से निकला है और कहा जा रहा है ईरान, जो उस वक्त का सुपर पावर है। अब ईरान का जो बादशाह है, उसने उस मुसलमान को वेलकम करने के लिए एक बड़ा प्रोटोकॉल लगाया अपने कोर्टयार्ड में, यहां तक के उसको बैठने के लिए सोने की कुर्सी दी। वो आदमी आया, वो साहबी आए, तन्हा आए, कुर्सी को देखा, सोने की कुर्सी। सोचिए आप, सारे लोग खड़े, बादशाह के बगल में कुर्सी लगी है। उन साहबी ने क्या किया? कुर्सी उठाया, उठा करके फेंक दिया। जरा सोचिए, भरे मजमे में सुपर पावर के सामने कुर्सी को उठा के फेंक देना, है हिम्मत किसी की? उनकी है। क्यों? उनके दिल में सिर्फ अल्लाह का डर है, किसी और का डर नहीं है। हा? कुर्सी उठा के फेंक दिया और क्या कहा? कहा कि हमारे नबी ने हमें सिखलाया कि तुमको अल्लाह ने, ये जो हमें इज्जत दी है ना अल्लाह ने, ये इस्लाम के जरिए से दी। जब तक हम इस्लाम पर अमल करते रहेंगे, अल्लाह ताला हमें उरूज, तरक्की और बुलंदी देता रहेगा। और जिस दिन हम इस्लाम को छोड़ देंगे, इस्लाम पर अमल करना छोड़ देंगे, अल्लाह ताला हमें पस्ती में ले आएगा। एक आदमी, अल्लाह अकबर, आप देख रहे हैं। इसीलिए हजरत उमर के दौर में पेरिस तक इस्लामी हुकूमत फैली हुई है, पेरिस तक। उमर बैठे हुए हैं मदीना में रज़ियल्लाहु अन्हु। अब पेरिस की सरहद पर 2 आदमी गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? एक कह रहा है दूसरे को, देख तू उमर के रियासत के अंदर है, लिहाजा कोई भी गलती का काम, कोई भी गुनाह का काम नहीं करना। आप सोच रहे हैं, कहा उमर बैठे मदीना में और कहा आदमी, 2 आदमी गप कर रहा है, कहां बैठ करके? पेरिस में, पेरिस की सरहदों में। साथी कह रहा तू उमर के रियासत के अंदर है, लिहाजा किसी बात को गलती करने से, गुनाह करने से सोच लेना। ये रोब दबदबा अल्लाह ताला ने दिया। कब? जब कौम तौहीद पर थी। अल्लाह ने गैरों के दिलों में दिया था साथियों, कब? जब आप तौहीद पर थे। इसीलिए एक आदमी ने पूछा एक शेख साहब से, एक सवाल किया। उसने सवाल किया कि शेख ये बताइए, ईसाई जो हैं और यहूदी, ये ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह मानते हैं या उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, या ईसाई 3 खुदा में से एक खुदा मानते हैं? तो वो तो शिर्क और कुफ्र करते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह ने उनको दुनिया की तमाम तर ताकत और सहूलियत क्यों दी है? मुसलमान हम तो अल्लाह को मानते हैं, हमें क्यों नहीं दी? तो शेख साहब ने कहा, तुमने बजा फरमाया, तुमने बजा फरमाया कि ईसाइयों ने 3 खुदाओं में से किसी को एक खुदा बना लिया, या ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहा, या ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा, या 3 खुदा में से एक खुदा। यही ना शेख ने कहा, ये बताओ, उन्होंने ईसा को अल्लाह कहा, क्या हमारे में ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं जिन्होंने ये कहा कि वही था अर्श पर मुस्तवी खुदा बनकर, जो मदीने में उतर पड़ा? मदीने में, बोलिए, शेर सुना आपने ये वाला?
شیخ کہہ رہے ہیں ارے ہمارے میں ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے یہ بات کہی کہ وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا، اللہ کہا. تو ہمارے یہاں بھی تو لوگوں نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہا، معاذ اللہ. کیا ہمارے یہاں ایسے لوگ موجود نہیں جنہوں نے کہا علی ہی اللہ ہے؟ کیا ہمارے یہاں ایسے لوگ موجود نہیں جنہوں نے کہا کہ بھائی فلاں شخص ہے جو دستگیر ہے؟ کیا ہمارے یہاں ایسے لوگ نہیں جنہوں نے کہا کہ علی کا ذرے ذرے پر قبضہ ہے، ذرے ذرے پر اس کی حکومت چلتی ہے؟ انہوں نے کہا ارے انہوں نے 3 بنایا، ہم نے 3 لاکھ بنائے. ہر 1 کلومیٹر پہ کوئی حاجت روا ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی اولاد دینے والا ہے، کوئی بگڑی بنانے والا ہے، کوئی کچھ کرنے والا ہے، کوئی کچھ کرنے والا ہے. اگر انہوں نے 3 بنایا تو ہم نے 3 لاکھ بنایا، لہٰذا اللہ نے پوری طاقت دولت سب ان کو دے. کب؟ جب قوم شرک میں مبتلا ہو گئی. جب قوم شرک میں مبتلا ہوگی، اللہ تعالی غیروں کے دل میں تمہارے ڈر اور حیبت کو نکال دے گا، اور تمہارے دل میں ڈر اور حیبت کو، دوسرے کے ڈر اور حیبت کو کیا کرے گا؟ ڈال دے گا. آج ہم لوگ چائے پہ چرچا کر رہے ہیں. کیا چرچا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کی مسجد چلی گئی، بابری مسجد چلی گئی، فلاں جگہ فلاں مسجد چلے گئی. ابھی دلی کے آگے ایک جگہ ہے اجمیر، نام سنا آپ نے؟ ہاں، وہ ایک درگاہ ہے. اب صحیح ہے غلط ہے بات کی بات کریں گے، لیکن آج اس پر بھی سوال ہو گیا ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پرابلم یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اب وہ غلط ہے صحیح وہ نہیں ہمیں پتا، لیکن کسی نے کہا بھائی کہ وہاں پر کچھ ٹریسز ہیں. ہاں، تو آج مساجد آپ کی چھینی جا رہی ہے. اب مجھے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ اپنا گھر بند کر دیجئے اور کئی سالوں تک مت آئیے، کبھی کبھی آئیے. آپ کا گھر قبضہ ہوگا یا نہیں؟ ہاں یا نا؟ ہو جائے گا. مسجد میں مسلمان کتنے آتے ہیں؟ کتنے مساجد کے امام نے کہا مجھے کہ بعض اوقات فجر میں ایسے بھی دن آئے، کئی دن، کہ جس میں مقتدی بھی میں ہوں، امام بھی میں ہوں. آپ کا گھر بند رہے گا تو کوئی قبضہ کر لے گا، کوئی چوری کر لے گا، چور بھوت کر کے آپ کے گہنے وغیرہ چڑا کے چلا جائے گا. آپ مسجد میں نہیں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی مسجد کو لوگ قبضہ کریں گے کہ نہیں کریں گے. ایک آدمی نے، ایک گائیکار، ایک سنگر ہے، نام نہیں لوں گا میں، اس نے کچھ سال پہلے ایک کیوری اٹھائی. اس نے کہا کہ جو مسلمان 4 بجے اذان دے رہے نا فجر کی، اس کو بند کیا جائے. کیوں بند کیا جائے؟ لیکن اس نے ایک بات ایسی کہی جو مجھے لگا کہ شاید یہ ہمارے پتے کی بات ہے. اس نے کہا اس کو بند اس لیے کیا جائے کیونکہ 4 بجے اذان ہوتی ہے اور ہم لوگ کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے. مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ 4 بجے والے اذان میں 4 لوگ آتے ہیں، 2 لوگ آتے ہیں، 3 لوگ آتے ہیں. تو بھائی صاحب جب 2-3 لوگوں کو ہی بلانا ہے تو پورے محلے کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو بند کریے، اس کو بین کریے، یا پھر مسجد میں وداؤٹ لاؤڈ اسپیکر آپ اس کو اذان کیا کریے گا آپ؟ لیکن وہیں پر ان کی منافقت دیکھیے. کتنے علاقے ایسے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ کوئی آدمی اپنے دھرم کی جگہ پر، اپنے آستھان میں کہیں پر بھی، عبادت گاہ میں اپنے منتر بجاتا ہے 4 بجے صبح سے لے کر کے 6 بجے تک، اور اتنی تیز بجاتا ہے ساتھیوں کہ اس محلے سے دوسرے محلے تک آواز جاتی ہے، لیکن کوئی بولنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں. 2 منٹ کے اذان کے لیے پرابلم ہے، لیکن لوگ 2 گھنٹے اپنی باتوں کو بچاتے رہتے ہیں، بجاتے رہتے ہیں کہ دوسرے کے محلے والے بھی سنتے ہیں اس کو. آپ 4-5 بجے اٹھ کر کے دیکھیے. لیکن میرے کہنے کا مطلب کیا ہے ساتھیوں، کہ ہمارے اذان پر ایک آدمی نے سوال اٹھایا، لیکن اس میں ایک بات ویلڈ ضرور تھی. وہ کیا تھی؟ 4 آدمی کو، 3 آدمی کو بلانے کے لیے اتنا مائک سے اذان دینے کی ضرورت نہیں، کوئی نہیں آتا ہے. اس نے یہ بات سچ کہی ہے میرے بھائی، اس نے یہ بات سچ کہی ہے. سورہ نور، شیخ آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ، آخری بات بولتا ہوں، میں بات ختم کروں گا، شیخ سے ہم زیادہ سنیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمایا ساتھ میں سورہ نور میں، آیت نمبر 55. اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں اقتدار دے دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ؟
جو لوگ ایمان لائے. کیسا ایمان؟ لا الہ الا اللہ خالص، کہ اس کے ساتھ حاجت روا مشکل کشا نہیں. خالص ایمان والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کیا؟ اور جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں، عمل صالح کیا کرتے ہیں آپ پوچھیے علماء سے. عمل صالح وہ عمل نہیں ہے کہ آپ کو اچھا لگتا ہے آپ عمل کر رہے ہیں، نہیں. عمل صالح وہ عمل ساتھی ہو جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو. ہم کو اچھا لگتا ہے ہم آخری بدھ منائیں گے، ہم کو اچھا لگتا ہے. ہم کو اچھا لگتا ہے ہم شب معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، ہم رات کو سیلیبریٹ کریں گے. ہم کو اچھا لگتا ہے، ہم کو ایسا لگتا ہے یہ ثواب کی رات ہے. ہم کو لگتا ہے، ہم کو ایسا لگتا ہے ہم ایسا کریں گے تو ثواب ملے گا. ہم کو لگتا ہے یہ عمل ہے، عمل صالح نہیں ہے سر. کیوں؟ نبی کی مہر نہیں ہے. اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو خالص توحید پر قائم اور دائم ہو اور وہ عمل کرتے ہیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو. کیا اللہ کا وعدہ ہے؟ اللہ تم کو زمین میں اقتدار دے دے گا جیسے اللہ نے پہلوں کو دیا تھا. کیا دیا تھا اللہ نے؟ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دین پسند کر لے گا جو اسلام دین ہے. اور اللہ نے کیا کہا؟ تم خوف کی حالت میں ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا. اے لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ تمہارے خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا. کوئی نیتا، کوئی ابھی نیتا نہیں بدل سکے گا، کوئی وعدہ کرنے والا نہیں بدل سکے گا. بدلے گا اللہ، بدلے گا. اللہ نے کہا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ کا وعدہ سنو، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جو تمہارے لیے خوف کی حالت کو امن میں بدلے گا. کب؟ یَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. جب تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے اور اللہ کی خالص عبادت کرو گے. لہذا بھائیو اللہ کی خالص عبادت کریے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر سکتے، کسی کو بھی شریک مت کریے. حسن بصری کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کے کہا کہ جانتے ہیں حجاج بن یوسف جو ہے بڑا ظلم کر رہا ہے. حجاج بن یوسف بہت ظالم بادشاہ تھا، کئی لوگوں کو قتل کرایا، صحابہ کو بھی قتل کراتا تھا. حسن بصری کے پاس رحم اللہ آئے لوگ نے کہا کہ یہ حجاج بڑا پریشان ہمیں کر رہا ہے، آپ کیا کریں؟ حسن بصری نے بڑے پتے کی بات کہی ساتھ. انہوں نے کہا دراصل جانتے ہو حجاج کو تو ہم ہی لوگوں نے دعوت دی ہے. انہوں نے کہا ہم لوگوں نے کیسے دعوت دی؟ ہم تو نہیں چاہتے کہ حجاج جو ہے وہ خلیفہ بنے یا بن کے بادشاہ بن کے بیٹھا رہے، اس کو ہٹایا جائے. کہا حجاج کو ہم نے دعوت دی ہے. لوگوں نے پوچھا کیسے کیسے؟ کہا سنو، نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو جائے، فساد برپا ہو جائے، اللہ تعالیٰ جو ہے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے. اس لیے اگر کوئی مسلط ہوا ہے، کوئی بھی ہو، کدھر کا بھی ہو، وہ سب اللہ کے حکم سے. کیوں؟ لوگوں کے عمل میں جب بگاڑ پیدا ہو جائے، عقیدے میں جب بگاڑ پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا. اور آخری بات بول کے انشاءاللہ بات ختم کریں گے. فرعون کے لوگ آئے فرعون کے پاس اور آگے کیا کہا جانتے ہیں؟ حضور یہ جو موسیٰ اور اس کے لوگ ہیں نا زمین میں فساد پیدا کر رہے ہیں. یعنی فرعون کے منسٹرز نے کہا کہ موسیٰ اور اس کے لوگ زمین میں فساد پیدا کر رہے ہیں. دیکھیے خود فسادی ہیں اور ایمان والے وہ کہہ رہے ہیں یہ فساد پیدا کر رہے ہیں. آج بھی ایسی کچھ ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں مائک کیمرہ لے کر کے. جو امن والے لوگ ہیں ان کو فسادی کہا جا رہا ہے اور جو فسادی ہیں وہ اپنے آپ کو امن والے کہتے ہیں حضور جانتے ہیں آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیں گے. کیا ہوا؟ حضور یہ آپ کو نہیں مانتا ہے اور ہمارے معبودوں کو نہیں مانتا ہے. آج کچھ بھی معاملہ ایسی ہے نہیں. آج کل کے کچھ کہہ رہے ہیں لوگ حضور یہ مسلمان آپ کو نہیں مانتے، آپ کے معبودوں کو نہیں مانتے. انہوں نے کہا ایسا ہے کیا؟ سورہ اعراف آیت نمبر 127 128 پڑھیے. فرعون نے کہا ٹھیک ہے ہمارے پاس طاقت ہے، کرسی ہے، اسلحہ ہے، فوج ہے، تعداد ہے، سب ہمارے پاس ہے. ہم اپنی طاقت، کرسی، فوج، تعداد، اسلحہ کی بنا پر
ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے. ابھی کہیں پر ہوا ہے؟ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں نیوز. الحمدللہ. ہم قتل کریں گے ان کے لڑکوں کو, ان کی عورتوں کو ہم زندہ چھوڑ دیں گے. تیار ہو گیا, بل پاس ہو گیا, پارلیمنٹ میں فرعون کے بل پاس ہو گیا. لڑکوں کو قتل کیا جائے گا, عورتوں کو زندہ چھوڑا جائے گا, اور ہم اقتدار میں ہیں, ہم طاقت میں ہیں, ہم اپنے اقتدار اور طاقت کو دکھائیں گے ان کو. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ چلو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. ہم لوگ ایسے ہی کہتے ہیں, جذبات. نو. اللہ نے کہا سورہ اعراف سورہ 7 آیت نمبر 128 میں اللہ نے کہا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا. موسیٰ نے اپنے قوم کو کہا, اے قوم کے لوگوں, کس سے مدد طلب کرو؟ یا فلاں سے یا فلاں سے. اے لوگوں, ہم سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ چلے گئے, اے لوگوں ہم سے پہلے نوح علیہ السلام چلے گئے, ان سے مدد طلب کرو. کہا نہیں. کیا کہا؟ اللہ سے مدد طلب کرو, اور کیا کرو؟ صبر کرو. ویٹ, پیشنس, صبر کرو. ان الارض للہ. زمین کس کی ہے؟ موسیٰ کہہ رہے اپنی قوم کو, زمین کس کی ہے جی؟ کس کی زمین ہے؟ اللہ کی. یورثھا من یشاء من عبادہ. جس کو چاہتا ہے نا, جس کو, آپ سمجھ گئے نا, جس کو چاہتا ہے اپنے زمین کا وارث بنا دیتا ہے. یہ اس کی مرضی ہے. والعاقبۃ للمتقین. لیکن آخری جیت کس کی ہے؟ متقی کی. جو لوگ متقی ہوں گے, اللہ نے فرمایا آخری جیت ان کی ہوگی ساتھ. اس لیے کتنے بھی بل پاس ہو جائے, کتنے بھی حالات میں آپ کے خلاف پلاننگ ہو, آپ اپنے وقار کو سمجھیے, اپنی امپورٹنس کو سمجھیے, اللہ سے لو لگائیے, اللہ کی طرف پلٹ کے آئیے, اللہ والے بن جائیے. دنیا دیکھتی رہے گی, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم کھا کے گئے, دنیا دیکھتی رہے گی ساتھیوں, تاریخ پھر دہرائی جائے گی انشاءاللہ. شرط یہ ہے کہ آپ شرک سے توبہ کر لیجئے, عمل صالح کی طرف آئیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان حالات میں بھی ہمارے لیے انشاءاللہ امن پیدا کر دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان دنیا کسی کونے میں ہو, ان کی جان مال عزت آبرو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے, عقید توحید پہ زندہ رکھے, اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے, عقید توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.